باہر سڑک پر کھڑی گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا اور کبیر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے گلی کے اندر موجود اس پرانے گھر سے ملیحہ کے کزن اور اس کے غنڈے دوستوں کی دردناک چیخیں اور دہائیاں دینے کی آوازیں صاف باہر تک آ رہی تھیں۔ گلی کے لوگ سہمے ہوئے وہاں جمع ہو رہے تھے اور اندر ہونے والی مار پیٹ کا اندازہ لگا کر کانپ رہے تھے۔ وہ لوگ اس طرح چیخ کیوں رہے ہیں؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ ملیحہ نے خوف کے مارے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سمٹتے ہوئے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ سنتے ہی کبیر نے گاڑی کے بیک ویو مرر میں مڑ کر ملیحہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں اور چہرے پر شدید جلال تھا۔ زیادہ فکر اور ہمدردی ہو رہی ہے ان کی؟ کبیر کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا کہ ملیحہ کا دل دہل گیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ کبیر نے گاڑی کا گیئر بدلا، ایکسیلیٹر پر پیر رکھا اور وہ لوگ تیزی سے اس پسماندہ علاقے کی حدود سے باہر نکل آئے۔ گاڑی میں چھائے اس خوفناک سناٹے کو ننھے مومن کی معصوم آواز نے توڑا۔ شکر ہے بابا آپ آ گئے، میں تو وہاں بہت ڈر گیا تھا، آپ تو سچ مچ سپر مین ہیں۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا کبیر کی طرف متوجہ ہوا اور بولا تھا۔ مومن کی اس معصومانہ تعریف پر بھی کبیر کے چہرے کی سختی کم نہ ہوئی۔ وہ خاموش رہا اور اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ مومن نے ملیحہ کا ہاتھ چھوڑا اور اپنی چھوٹی سی قمیض کو جھٹکتے ہوئے اداس لہجے میں کہنے لگا، بابا مجھے بہت بھوک بھی لگ رہی ہے، مومن تو دوپہر سے بھوکا ہے۔ دوپہر سے بھوکا رہنے کی بات جیسے کبیر کے سفر کا آخری پیمانہ بھی لبریز کر گئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور پیچھے پلٹ کر پچھلی سیٹ پر ملیحہ کے برابر میں بیٹھے مومن کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے پاس فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر ملیحہ کو شدید غصے اور حقارت سے گھورا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم کیسی ماں ہو جو میرے بچے کو بھوکا رکھتی ہو۔ ملیحہ کا دل اس خوفناک نظر پر کانپ اٹھا۔ وہ فوراً رخ موڑ کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر چمکتی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت کبیر کے ساتھ ساتھ مومن پر بھی ہلکا سا غصہ آ رہا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کے دل میں بے بسی کی آگ جل رہی تھی۔ میرے معصوم بچے کا ذہن اس کبیر آفریدی نے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب مومن ضامن کو بھول جائے گا اور اس ظالم شخص کو یہ اپنا سگا باپ ماننے لگے گا۔ میں اپنے بچے کو اس کے شہر سے کیسے نکالوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی۔ آپ کی ماما آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کریں گی جس کی وجہ سے آپ کو بھوکا رہنا پڑے، آئی پرامس۔ کبیر نے مومن کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولا تھا۔ کبیر کے یہ الفاظ بظاہر مومن سے وعدہ تھے، لیکن دراصل یہ ملیحہ کے لیے سخت تنبیہ تھی کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی کوئی نادانی کی یا اس کے فیصلوں کے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کبیر نے سڑک کے کنارے بنی ہائی وے ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی رکواتے ہوئے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا اور کچھ ہی دیر میں مومن کے لیے گرما گرم چکن سینڈوچ اور جوس گاڑی میں آ گیا۔ مومن خوشی خوشی سینڈوچ کھانے لگا، جبکہ ملیحہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنی تقدیر کے اس نئے مالک کے سامنے خود کو مکمل لاچار محسوس کر رہی تھی۔ بنگلے پر پہنچتے ہی گاڑی کا انجن خاموش ہوا تو پورا پورچ ایک سنگین سناٹے میں ڈوب گیا۔ کبیر نے بوا گاڑی سے اترتے ہی بلند اور کڑکدار آواز میں پکارا تھا۔ بوڑھی ملازمہ جو لاؤنج میں ہی موجود تھیں، کبیر کا جلال آمیز لہجہ سن کر فوراً تیز قدموں سے باہر پورچ میں آئیں۔ مومن کو اندر لے جائیں، اس کے کپڑے چینج کروائیں اور اس کی پسند کا ڈنر کروا کر اسے سلا دیں۔ کبیر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، مومن کو گود میں اٹھا کر بوا کے حوالے کیا اور انتہائی سرد لہجے میں حکم دیا تھا، جی صاحب۔ بوا نے اسپات میں سر ہلایا اور مومن کو لے کر فوراً اندر چلی گئیں، جبکہ پورچ میں اب صرف کبیر اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ملیحہ رہ گئے تھے۔ کبیر کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ وہ تیز اور روبدار قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کے دوسرے رخ مڑا اور ایک جھٹکے سے ملیحہ کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ اندر دبی بیٹھی تھی۔ اسے خوف کے مارے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گاڑی سے نیچے کیسے اترے۔ کبیر نے 2 منٹ تک اس کے نیچے اترنے کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے ملیحہ کی ہچکچاہٹ دیکھی تو اس کا صبر جواب دے گیا۔ کبیر نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں ملیحہ کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچا اور اسے گاڑی سے باہر نکال لیا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
ملیحہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کبیر کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ وہ اسے بے رحمی سے کھینچتا ہوا بنگلے کے اندر لایا اور راہداریوں سے گزرتا ہوا سیدھا ملیحہ کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی کبیر نے ایک زوردار جھٹکے سے ملیحہ کو بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ ملیحہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بری طرح بیڈ پر جا گری۔ کبیر نے مڑ کر ایک دھماکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کبیر خان؟ ملیحہ نے بیڈ پر سنبھلتے ہوئے غصے اور بے بسی سے چلانے کی کوشش کی تھی۔ شٹ اپ! ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ کبیر اس سے کہیں زیادہ تیز اور ہولناک آواز میں چلایا تھا۔ کبیر کی گرجدار آواز پر ملیحہ سہم کر وہیں خاموش ہو گئی۔ اس وقت اسے اپنی عزت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ کبیر کے چہرے پر چمکتے ہوئے اس جنونی غصے سے سچ مچ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بالکل چپ! کبیر اس کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی آنکھیں انگارے برس رہی تھیں۔ ایک لفظ بھی اگر تمہاری زبان سے نکلا نا ملیحہ، تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ ملیحہ کی آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، آپ مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ ایسے بات نہ کروں تو اور کیسے بات کروں؟ کبیر نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر دھاڑا۔ اور کیا حق لگا رکھا ہے تم نے؟ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو ملیحہ۔ مجھے اتنا مجبور مت کرو کہ تم خود مجھ سے پناہ مانگنے لگو۔ ملیحہ صدمے اور ڈر سے کچھ کہہ نہ پائی۔ وہ بس کپکپاتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ حق کی بات کر رہی ہو نا تم؟ یہ 2 مہینے جو تمہاری عدت کے باقی ہیں، انہیں ذرا گزرنے دو، پھر میں تمہیں عملی طور پر بتاؤں گا کہ میں تم پر کیا اور کتنا حق رکھتا ہوں۔ کبیر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور حتمی لہجے میں بولا تھا۔ نہیں! ملیحہ تڑپ اٹھی۔ اس کا دل پاش پاش ہونے لگا۔ آپ کی انہی دھمکیوں اور اسی زبردستی کی وجہ سے میں اس گھر سے بھاگی تھی۔ میں دھمکی نہیں دے رہا ملیحہ، میں صرف سچ کہہ رہا ہوں۔ اور رہی بات بھاگنے کی، تو وہ بھاگ کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، اور اب جب تک میں تم پر اپنا مکمل اور قانونی حق حاصل نہیں کر لیتا، تم اس گھر کی 4 دیواری سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ کبیر نے سرد مہر انداز میں کہا تھا۔ یہ کبیر کا آخری فیصلہ تھا، جس نے ملیحہ کے فرار کے سارے راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ یہ کہتے ہی کبیر ایک پل بھی وہاں نہیں رکا۔ وہ مڑا اور بھاری قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکلنے لگا، جبکہ ملیحہ بیڈ پر بیٹھی بے بسی سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کبیر کے قدم جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے، ملیحہ نے اپنی ضد اور غصے میں تڑپ کر دوبارہ اسے پیچھے سے پکارا۔ کیوں نہیں نکل سکتی میں؟ آخر کس حق سے آپ مجھ پر اور میرے بیٹے کی زندگی پر مسلط ہو رہے ہیں؟ کبیر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے وجود میں پھر خوفناک جلال جاگا۔ اس نے مڑ کر ملیحہ کو دیکھا، پھر انتہائی سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے صوفے پر ڈالا اور اپنی قمیض کی آستین کے کف فولاد جیسے ہاتھوں سے فولڈ کرنے لگا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا بیڈ کے پاس آیا اور ملیحہ کے بالکل مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ملیحہ خوف کے مارے فوراً پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی، کبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں جکڑا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سیدھا اس کی لرزتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ بیٹا! کس حق سے کہہ رہی ہو تم یہ لفظ؟ کبیر کی آواز میں شیر کی سی گرج تھی۔ خالی پیدا کر دینا کافی نہیں ہوتا ملیحہ بی بی۔ اپنی بے جا ضد اور ہٹ دھرمی میں تم آج اپنی اس اکلوتی اولاد کو موت کے منہ میں لے گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ تو اندر جو ہوتا سو ہوتا؟ وہ گنڈے میرے معصوم مومن کے ساتھ کیا کرتے؟ اندازہ ہے تمہیں؟ ملیحہ نے صدمے اور سچائی کے اس خوفناک جھٹکے پر تڑپ کر اپنی آنکھیں مضبوطی سے میچ لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبیر کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ کبیر نے اس کا بازو تھوڑا اور جھٹکا۔ تم جیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی انا اور ضد کے لیے ساری زندگی خود تو مشکلیں چنتی ہی ہیں، ساتھ میں اپنی معصوم اولاد کو بھی زندگی کی آزمائشوں کے کولوں میں پیس دیتی ہیں۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو ملیحہ، مومن کے معاملے میں اب تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا، سمجھی تم؟ اسی لمحے کبیر کی پینٹ کی جیب میں رکھا فون زور سے بج اٹھا۔ کبیر نے ملیحہ کو اسی طرح دبوچے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون نکالا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور جان بوجھ کر کال اٹھا کر اسپیکر پر ڈال دی اور اپنی گہری نظریں ملیحہ کے زرد پڑتے چہرے پر جما دیں۔ سر، زبیر اور اس کے جتنے غنڈے دوست اندر تھے، ان سب کی ہڈیاں ہم نے بری طرح توڑ دی ہیں۔ اب آگے کیا حکم ہے؟ فون پر کبیر کا خاص گارڈ تھا، اس کی ہانپتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ملیحہ نے بے یقینی اور شدید دہشت سے کبیر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔
ان سب کو ہسپتال منتقل کرو، ان کا اچھے سے علاج کرواؤ، اور سنو، جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہو اور وہ ٹھیک ہوں، ان کی ہڈیاں دوبارہ توڑ دینا۔ کبیر نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر انتہائی شفاقی اور سرد لہجے میں فون پر حکم دیا تھا۔ جی سر، گارڈ نے کہا، اور کبیر نے فون کاٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ ملیحہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی اس شخص کی اس بے رحم طاقت کو دیکھ رہی تھی۔ کبیر بیڈ سے اٹھا، صوفے سے اپنا کوٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا وہ ایک دم رکا۔ اس نے پلٹ کر ملیحہ کو دیکھا جو بیڈ پر ڈیر ہو چکی تھی۔ اگر دوبارہ ایسے بھاگنے کی کوئی کوشش کی نا ملیحہ، تو آئی پرومس تم مجھے بغیر ٹانگوں کے بھی اتنی ہی اچھی لگو گی، وہ انتہائی شفاق لہجے میں بولا تھا۔ کبیر نے اسے دھمکی دی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ ملیحہ کا ضبط اب پوری طرح جواب دے گیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری اور اپنے چہرے کو تکیے میں چھپا کر دھاڑے مار مار کو رونے لگی۔ کبیر خان آفریدی نے اسے ہر طرف سے بے بس کر دیا تھا، اور اب اس کے پاس اس کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ملیحہ کے کمرے سے نکل کر کبیر سیدھا کچن کی طرف آیا، جہاں بوڑھی ملازمہ مومن کو اپنے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے پین کیکس کھلا رہی تھیں۔ مومن کے چہرے پر اب کوئی ڈر نہیں تھا، وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ کبیر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بوا فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ صاحب، بوا لاؤنج میں ملیحہ کا کھانا لگا دیں اور اسے کمرے سے نکال کر خود اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلائیں، وہ دوپہر سے بھوکی ہے۔ کبیر نے اپنے کوٹ کو سیدھا کیا اور بوا کے قریب آ کر انتہائی دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، لیکن صاحب، بیٹی تو بہت غصے میں ہے، وہ تو میرے کہنے پر بھی کھانا نہیں کھائے گی، انکار کر دے گی۔ بوا نے ملیحہ کے غصے اور ضدی طبیعت کو جانتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ انکار کرے گی، کبیر نے اپنی آستین کی کف درست کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن آپ نے اس کا کوئی انکار نہیں سنا۔ وہ نہ مانے تو زبردستی کیجیے گا، مگر اس کے پیٹ میں کھانا جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کوئی بھوکا سوئے۔ جی صاحب، میں ابھی جاتی ہوں۔ بوا نے ادب سے سر ہلایا۔ اسی دوران برابر میں بیٹھے ننھے مومن نے جب بابا کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے معصوم چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے چاکلیٹ سے سنے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ بابا! مومن کے معصوم مسکراہٹ اور پکار دیکھ کر کبیر کے چہرے پر موجود چند منٹ پہلے والی شفاقی اور جلال جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری شفقت اتری۔ وہ مومن کے پاس جھکا، بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے گال کو چھوا۔ کبیر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن اس ایک لفظ میں مومن کے لیے دنیا بھر کا تحفظ موجود تھا۔ وہ مومن کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر مڑ کر خاموشی سے اپنے رعبدار قدم اٹھاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ بوا ملیحہ کے لیے کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگی۔ اگلی صبح نزہت بیگم اور نیہا چوری چھپے ضامن کو بتائے بغیر خود کورٹ پہنچ گئیں۔ وہاں انہوں نے ایک وکیل کے ذریعے محلے والے پرانے گھر کے تمام قانونی کاغذات اور ٹرانسفر تیار کروائے۔ نزہت بیگم نے اپنے انگوٹھے اور دستخط ثبت کر کے وہ مکان باقاعدہ رخسار کے نام منتقل کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی کے چہرے پر اپنی کامیابی کی بڑی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب کروڑوں کا یہ بنگلہ ان کا ہو چکا ہے اور زہیب بھی نیہا کی مٹھی میں آنے والا ہے۔ اتفاق سے اسی رات رخسار کا وہ فرضی چچا بھی بنگلے پر آیا ہوا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر تمام لوگ موجود تھے، ضامن، نزہت بیگم، نیہا، رخسار اور اس کا چچا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا، لیکن نزہت بیگم اور نیہا کے چہروں پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ڈنر کے دوران ہی نزہت بیگم نے اپنے پرس سے فائل نکالی۔ انہوں نے انتہائی جتاتی اور مغرور نظروں سے رخسار کے چچا کو دیکھا، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ لو دیکھ لو، ہم لالچی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے وہ فائل بڑے مان سے رخسار کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ امی، یہ کیا ہے؟ رخسار نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے ناٹک کیا اور ناسمجھی سے فائل کو دیکھ کر پوچھا تھا، بیٹی، یہ تمہاری اور ضامن کی شادی کا ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ ہمارے پاس تم جیسی امیر لڑکی کو دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے، بس ہمارا وہ محلے والا چھوٹا سا گھر ہے جو آج سے میں نے قانونی طور پر تمہارے نام کر دیا ہے۔ ورنہ بیٹی، اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی کچھ ہوتا نا تو وہ بھی ہم تم پر قربان کر دیتے۔ نزہت بیگم نے اپنے لہجے کو جادوانہ حد تک شیریں اور محبت آمیز بناتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ جیسے ہی ضامن کے کانوں میں محلے والے گھر کا نام پڑا،
اس کے حلق میں نوالا پھنس گیا اور اسے زوردار ٹھسکا لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور غصے اور صدمے اور شدید ضبط سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھنے لگا۔ اس کی لا علمی میں اس کا اکلوتا اثاثہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مگر وہ اس وقت مہمان چچا کے سامنے تماشا نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ رخسار نے فائل ہاتھ میں لی اور اپنے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے سامنے بیٹھے اپنے چچے کو دیکھا۔ چچا نے انتہائی خاموشی سے اس فائل کو دیکھا، پھر رخسار کی طرف دیکھ کر اسبات میں ہلکا سا سر ہلایا اور ڈنر ادھورا چھوڑ کر خاموشی سے ٹیبل سے اٹھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا۔ چچا کو اس طرح اٹھ کر جاتے دیکھ کر نیہا اور اس کی ماں نصرت بیگم کی گردنیں غرور اور فخر سے مزید تن گئیں، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، جبکہ وہ اس حقیقت سے بالکل اندھی تھیں کہ جس محلے کے مکان کو وہ کباڑ خانہ سمجھ کر رخسار کی جھولی میں ڈال چکی ہیں، وہ دراصل ان کے سر چھپانے کا آخری سہارا تھا جب کبیر خان آفریدی کے قبضے میں جا چکا تھا۔ ڈنر کے فوراً بعد نیہا زہیب کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی۔ وہ رخسار سے بات کرنے کے ارادے سے اسٹڈی روم کی طرف جا رہی تھی کہ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے رخسار اور اس کے چچا کی اونچی آوازیں سنائی دیں۔ نیہا نے فوراً اپنے قدم روکے اور دروازے سے کان لگا کر اندر کی گفتگو سننے لگی۔ اب بہت ہو گیا چچا جان، اندر سے رخسار کی آواز آئی۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ میری ساس اور نند ویسی نہیں ہیں جیسا آپ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے بغیر کہے اپنا گھر میرے نام کر دیا۔ اب آپ کا ان پر شک کرنا بنتا ہی نہیں، اس لیے اب آپ کل ہی زہیب کے لیے نیہا کا رشتہ لے کر آئیں گے، ورنہ زہیب نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کل بات نہ بنی تو وہ ہمیشہ کے لیے کل رات کی فلائٹ سے امریکہ چلا جائے گا۔ زہیب کے ہمیشہ کے لیے امریکہ جانے کا سن کر باہر کھڑی نیہا کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا پورا وجود خوفزدہ ہو گیا۔ بڈھے، مان جانا خدا کے لیے، زہیب کو مت جانے دینا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر ڈرتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اسی لمحے اندر سے چچا کی گہری اور ہاری ہوئی سانس کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو اپنی آنکھیں بند رکھ کر بیوقوف ہی بننا ہے تو تم لوگوں کی مرضی، میں کل زہیب کا رشتہ لے کر آ جاؤں گا۔ چچا کے منہ سے ہاں سنتے ہی نیہا اپنی ساری گھبراہٹ بھول گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور وہ وہیں دالان میں ناچنے لگی۔ وہ دبے قدموں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، بیڈ پر اچھلی اور تکیے میں اپنا منہ چھپا کر خوشی سے اپنی چیخیں دبانے لگی۔ وہ دنیا کی امیر ترین عورت بننے کے خواب کے بالکل قریب تھی۔ اپنی خوشی کا غبار ہلکا کر کے وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں نصرت بیگم کے کمرے کی طرف گئی تاکہ یہ بڑی خوشخبری سنا سکے، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ضامن پہلے سے ہی موجود تھا اور غصے سے لال پیلا ہو کر اپنی ماں پر چلا رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان گھر کے کاغذات چوری چھپے دینے پر شدید بحث اور مباحثہ چل رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر وہ مکان اس رخسار کے نام کیسے کر دیا امی؟ ضامن صدمے سے تڑپ رہا تھا۔ وہ میری زندگی کی آخری پونجی تھی۔ بس کر ضامن، اپنی زبان کو لگام دے۔ نصرت بیگم بھی آگے سے تپ کر جواب دے رہی تھی۔ ہم نے جو کیا تیرے اس برانڈڈ بنگلے اور اس خاندان کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ نیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی ضامن کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور خود جا کر اپنی ماں نصرت بیگم کے گلے لگ گئی۔ بھائی، آپ چپ کریں اب، نیہا نے بڑی شان سے چہکتے ہوئے کہا۔ امی سنیں، رخسار کا چچا مان گیا ہے، وہ کل زہیب کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ رہا ہے میرے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ نصرت بیگم کا چہرہ بھی اپنی بیٹی کی یہ کامیابی سن کر یکدم خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے ضامن کے غصے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے نیہا کا ماتھا چوما۔ سچ کہہ رہی ہے بیٹی؟ ہائے میری قسمت جاگ گئی۔ ضامن نے اپنی ماں اور بہن کو اس وقت لالچ کی اس انتہا پر دیکھا تو اس کا دل گھن سے بھر گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس وقت ان دونوں کے سر پر دولت کا بھوت سوار ہے اور وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گی۔ اس نے غصے اور حقارت سے ان دونوں کو دیکھا، ایک زوردار جھٹکے سے مٹھیاں بھینچی اور پیر پٹکتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دونوں ماں بیٹی کل کی تیاریوں کے خواب بننے لگیں۔ اگلی شام پورے بنگلے کو کسی بڑی تقریب کی طرح سجایا گیا تھا۔ نیہا حسن بانو بنی، ایک خوبصورت لباس پہنے آئینے کے سامنے خود کو نہار رہی تھی کہ باہر پورچ میں گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ رخسار کا کزن زہیب اور اس کا چچا وعدے کے مطابق نیہا کا رشتہ لے کر پہنچ چکے تھے۔
ان کے ساتھ آنے والے ملازمین کے ہاتھوں میں چمکدار زربفت کے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے بڑے بڑے تھال تھے، جن میں دنیا بھر کے قیمتی اور مہنگے تحائف، ہیرے کے زیورات، برانڈڈ پرفیومز اور بیلجیم کی چاکلیٹ سجی ہوئی تھیں۔ لاؤنج میں جیسی ان تحائف کی نمائش ہوئی، نیہا کے ساتھ ساتھ نصرت بیگم کی آنکھیں بھی حیرت اور لالچ سے بری طرح چمک اٹھیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنا سونا اور اتنے مہنگے تحائف نہیں دیکھے تھے۔ آنٹی، میں نیہا کو بہت پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ رسمی بات چیت کے بعد زہیب نے انتہائی شائستگی اور محبت بھرے لہجے میں نصرت بیگم سے کہا تھا، ہائے بیٹا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری نیہا تو خوش قسمت ہے جسے آپ جیسا شوہر مل رہا ہے۔ ہماری طرف سے یہ رشتہ بالکل پکا ہے۔ نصرت بیگم تو جیسے جذباتی ہی ہو گئیں۔ انہوں نے ان ہیرے کے سیٹوں کو دیکھا اور فوراً ہاں کر دی تھی۔ آنٹی، میری ایک گزارش ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کی تاریخ اگلے ہفتے کی ہی رکھی جائے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے نکاح ہو جائے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی زہیب نے دوسرا پتا کھیلا تھا، اگلے ہفتے؟ اتنی جلدی؟ نصرت بیگم یکدم چونکی۔ بیٹا، اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہمیں برادری اور سارے رشتہ داروں کو بتانا ہے، کارڈ چھپوانے ہیں، اور پھر شادی کے باقی اتنے سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ نصرت بیگم، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ شادی بالکل سادگی سے چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دھوم دھام ہو یا فضول کا ازدحام ہو، اور ویسے بھی زہیب کا ارادہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے سادگی سے نکاح کر کے فوراً ہی نیہا کے آفیشیل ڈاکومنٹس، ویزا اور پاسپورٹ بنوائے گا اور اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ لے جائے گا۔ نصرت بیگم کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ رخسار کے چچا نے درمیان میں ٹوکتے ہوئے انتہائی روبدار آواز میں کہا تھا، امریکہ لے جائے گا؟ یہ لفظ جیسے ہی نیہا کے کانوں میں پڑے، وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں نیو یارک اور واشنگٹن کی سڑکوں پر گھومنے کے خواب ناچنے لگے۔ امریکہ کا سن کر نصرت بیگم کے پاس بھی اب بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ ان کا سارا اعتراض وہیں ختم ہو گیا اور وہ بڑی خوشی سے خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، اگر بچوں کی اسی میں خوشی ہے تو ہمیں بھی سادگی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان سب کے درمیان ضامن بھی صوفے پر بالکل خاموش اور سرد چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل تھے اور وہ اپنی ماں اور بہن کی اس اندھی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کے لالچ پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور اندر ہی اندر عجیب سا خدشہ بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت نیہا اور نصرت بیگم کے سامنے بولنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے، اس لیے وہ خاموشی سے تماشائی بنا رہا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد جب اگلی ہی شام زہیب بنگلے پر آیا تو وہ اکیلا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنی جیب سے بھاری اور موٹا لفافہ نکال کر نیہا کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ لفافے کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جس سے اندر موجود 5,000 کے نئے نوٹوں کی گڈیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ نیہا، یہ کچھ کیش ہے، آپ اپنی شادی کی بچی ہوئی شاپنگ کر لیں، جو دل چاہے خریدیں۔ زہیب نے مسکرا کر کہا، نہیں زہیب، اس کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس ہیں پیسے۔ نیہا نے جب پیسوں سے بھرا وہ لفافہ دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی، مگر اس نے رسماً انکار کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ نیہا پلیز، اب آپ میری منگیتر ہیں اور بہت جلد میری بیوی بننے والی ہیں، آپ کا ہر خرچہ اب میری ذمہ داری ہے۔ زہیب نے وہ لفافہ زبردستی نیہا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زہیب کے جانے کے بعد جب نیہا، نصرت بیگم اور ضامن لاؤنج میں بیٹھے تو نیہا نے وہ لفافہ کھول کر نوٹوں کی گڈیاں صوفے پر بکھیر دیں۔ نصرت بیگم تو نوٹوں کی چمک دیکھ کر دیوانی ہی ہو گئی۔ ہائے میری بچی، یہ تو لاکھوں روپے ہیں، سچ مچ تیرے ہاتھ تو قارون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ ضامن بھی ان پیسوں کو دیکھ کر بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر صدمے اور حیرت کا ملوٹھا تھا کہ کوئی اس طرح پانی کی طرح پیسہ کیسے بہا سکتا ہے، لیکن ماں اور بہن کی اندھی خوشی کے آگے اس کی زبان گنگ تھی۔ ابھی اس صدمے کا خمار اترا بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی دن زہیب دوبارہ بنگلے پر حاضر ہو گیا۔ لاؤنج میں سب موجود تھے جب زہیب نے ایک نئی اور دھماکے دار خبر سنائی، آنٹی، میں نے DHA میں نیہا کے لیے ایک نیا برانڈ نیو بنگلہ بنوایا ہے۔ زہیب نے چائے کا مگ رکھتے ہوئے کہا، وہ اب تقریباً تیار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں نیہا کو وہ گھر دکھا لاؤں۔ اگر اسے انٹیریئر یا کلرز میں کوئی چینجز کروانی ہو تو وہ ابھی سے کروا لے، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ گھر؟ میرے لیے؟ نیہا نے فرتے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ ہاں نیہا، صرف تمہارے لیے۔ مجھے اپنی ہونے والی بیوی کو دینے کے لیے منہ دکھائی کا اس سے بہترین تحفہ کوئی اور نہیں لگا۔ وہ پورا گھر شادی کے اگلے ہی دن قانونی طور پر تمہارے نام ہو جائے گا۔
ज़ोहेब ने नेहा की आंखों में झांकते हुए दिलफरेब और कातिल मुस्कुराहट सजा कर कहा था। ये सुनते ही नुज़हत बेगम और नेहा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। उनका दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो खुशी से बेचैन हो गई। अरे नेहा, खड़ी क्या देख रही है? जा जल्दी से तैयार होकर आ और ज़ोहेब बेटा के साथ जाकर अपना वो महल देख कर आ, नुज़हत बेगम ने तड़प कर नेहा से कहा था। जामिन भी सोफे पर बैठा ये सब सुनकर अंदर से हिल गया था। मुंह दिखाए में पूरा बंगला नाम कर देना उसके लिए किसी ख्वाब जैसा था। वो भी अब इस शहर में आहिस्ता आहिस्ता मुब्तला हो रहा था कि वाकई ज़ोहेब उनकी तकदीर बदलने आया है। नेहा भागती हुई अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन चूड़ा पहना और उड़ते हुए कदमों से वापस आकर ज़ोहेब के साथ उसकी चमकती हुई स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही पोर्ट से बाहर निकली, नेहा ज़ोहेब के बराबर में बैठी खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी, जबकि उसे ये खबर नहीं थी कि वो जिस घर को देखने जा रही है वो दरअसल उसकी बर्बादी का वो पिंजरा है जिसका दरवाज़ा कबीर खान आफरीदी अपने हाथों से बंद करने वाला था। जब ज़ोहेब की चमकती हुई गाड़ी इंतहाई पोश इलाके की वसी व अरीज सड़क पर रुकी तो सामने का मंजर देखकर नेहा का सांस जैसे हलक में ही अटक गया। वो गाड़ी से उतरी और सामने खड़े बंगले को देखकर जैसे पत्थर की हो गई। उसने अब तक रुखसार का बंगला या जितने भी बड़े घर देखे थे, ये उन सब में सबसे बड़ा और बुलंद और आलीशान था। जदीद तरीन फ़ने तामीर का शाहकार, बुलंदो बाला सतून, शीशे के बड़े बड़े फ्रेम और वसी लॉन। वो वाकई किसी बादशाह का महल लग रहा था। नेहा सदमे और बेयकीनी की हालत में मुंह खोले उस शानदार इमारत को देखती रही। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। ये महल जैसा घर सचमुच मेरा है? उसने लरजती हुई आवाज़ में मुड़कर ज़ोहेब को देखा और पूछा था। ज़ोहेब ने अपनी जेब में हाथ डाले। उसके लबों पर गहरी और पुरअसरार मुस्कुराहट उभरी। हाँ नेहा, ये सिर्फ तुम्हारा है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मुंह दिखाई इसके मयार के मुताबिक होनी चाहिए। नेहा ने अंदर जाकर चमकते हुए फानूस और अतालवी संगे मरमर के फर्श देखे तो वो उसकी तारीफ करते थक नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि वो रातों रात ज़मीन से उठकर सीधी आसमान पर पहुंच गई है। जब वो वहां से वापस अपने घर लौटी तो वो खुशी से दीवानी हो रही थी। अम्मी, भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि ज़ोहेब ने मेरे लिए कैसा घर बनवाया है। वो रुखसार भाभी के इस बंगले से भी 3 गुना बड़ा है। सचमुच का महल है वो। उसने लाउंज में कदम रखते ही चीख चीख कर अपनी माँ और जामिन को बताना शुरू कर दिया था। नेहा की बातें सुनकर नुज़हत बेगम और जामिन दोनों की खुशी की कोई इंतहा न रही। जामिन का जो बचा कुचा शक था वो भी इस महल के सामने काफूर हो गया। अब उन सबको यकीन हो चुका था कि उनके उरूज का वक्त शुरू हो गया है। नुज़हत बेगम का तो तकब्बुर और गुरूर अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने फ़ौरन सोफे से उठकर अपना फ़ोन उठाया और गर्दन अकड़ा कर अपने मोहल्ले के गरीब रिश्तेदारों और बरादरी वालों के नंबर मिलाने शुरू कर दिए। हेलो, हाँ सुगरा, मैं नुज़हत बोल रही हूँ। नुज़हत बेगम ने अपने लहजे में बला का तकब्बुर और बनावट सजाते हुए कहा। हाँ बस तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरी नेहा का निकाह अगले हफ्ते तय पा गया है। हाँ भाई, बहुत ही बड़े अरबपति बिजनेस टाइकून हैं वो लोग। डीएचए में नेहा को मुंह दिखाए में महल दे रहे हैं, महल। सामने से जब सुगरा ने मुबारकबाद देते हुए शादी में आने का पूछा तो नुज़हत बेगम ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन को मज़ीद झटका दिया। अरे नहीं सुगरा, मैं तुम्हें निकाह में नहीं बुला सकती। इसके लिए बहुत माजरत। असल में बात यह है कि रिश्ता बहुत ऊंची जगह हो रहा है। बहुत बड़े लोग हैं वो, और उन्होंने हमसे साफ साफ कह दिया है कि निकाह बिल्कुल सादगी से होगा और इसमें किसी भी गरीब और मिडिल क्लास रिश्तेदार को ना बुलाया जाए। इनका स्टेटस ख़राब होता है ना। तो बस तुम घर बैठे ही दुआ कर देना। नुज़हत बेगम ने सामने वाले को बोलने का मौका दिए बगैर बड़े टोहर से फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही वो और नेहा दोनों खिलखिला कर हंस पड़ी। हाय अल्लाह, देखा नेहा कैसी बोलती बंद हुई है उस सुगरा की। नुज़हत बेगम ने हंसते हुए रिश्तेदारों का मजाक उड़ाया। कल तक जो हमें ताने देते थे, आज उनकी औकात देखो। अब ये गरीब लोग हमारे इस नए महल की दहलीज भी नहीं छू सकेंगे। जामिन भी वहाँ बैठा अपनी माँ की इस बदलती हुई काया पर पलट को देख रहा था। उसे रिश्तेदारों के इस मजाक पर थोड़ी झिझक तो हुई, लेकिन वो भी इस नए अमीराना खुमार में ऐसा अंधा हो चुका था कि खामोश रहा। वो सब अपनी उस झूठी शान पर नाजा थी, जबकि उनके पीछे खड़ी रुखसार अपने फ़ोन पर कबीर खान आफरीदी को मैसेज भेज रही थी कि शिकार अब पूरी तरह जाल में आ चुका है। अस्पताल के उस खामोश कमरे में जहां पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ मशीनों की मध्यम सरगोशियां जिंदगी का पता दे रही थीं, आज यकदम फिज़ा बदल गई।
بیڈ پر لیٹے ابتسام کی بند آنکھوں کے پپوٹے آہستہ سے لرزے اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ کمرے کی تیز سفید روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تو اس نے دھیمے سے پلکیں جھپکائیں اور بالکل غائب دماغی سے اوپر لٹکی سفید چھت کو تکنے لگا۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل خالی تھا، جیسے وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی بدلتی رفتار دیکھ کر باہر کھڑی نرس نے شیشے سے اندر دیکھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ چند ہی سیکنڈز میں پورے ہسپتال کے اس وارڈ میں ہلچل مچ گئی۔ ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسوں کی ایک ٹیم تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ زاہد آفریدی اور میران، جو پچھلے 7 دنوں سے اسی راہداری میں دن رات ایک کیے بیٹھے تھے، شیشے کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ان کے دل سینے میں دھک دھک کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے ابتسام کی آنکھوں، نبض اور دیگر علامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ جب ڈاکٹرز ٹیسٹ فائل سنبھالتے ہوئے باہر نکلے تو زاہد آفریدی نے تڑپ کر ان کا راستہ روکا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا معاوضہ ہوا ہے زاہد صاحب، وہ خطرے سے باہر ہیں اور پوری طرح ہوش میں آ چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کے دماغ پر ابھی کوئی ذہنی دباؤ نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے وہ پریشان ہو، ڈاکٹر نے تاکید کی اور آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کے نکلتے ہی زاہد آفریدی سے ایک پل کا صبر نہ ہوا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ دیوانہ وار کمرے کے اندر بھاگے۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے ابتسام کا چہرہ تھاما۔ عابق، میرے بچے، میرے لال۔ زاہد آفریدی کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ انہوں نے والہانہ انداز میں جھک کر ابتسام کے ماتھے اور بالوں پر پیار کیا۔ ان کے آنسو ابتسام کے گال پر گرے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کو نئی زندگی دے دی، تو نے میری سن لی۔ اسی لمحے میران بھی دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی اپنے بڑے بھائی کو ہوش میں دیکھ کر تسلی اور خوشی تھی۔ ابتسام نے اب تک نہ کوئی حرکت کی تھی اور نہ ہی کوئی لفظ بولا تھا۔ وہ بالکل ساکت لیٹا، یک ٹک خاموشی اور سوجی ہوئی اجنبی نظروں سے ان دونوں باپ بیٹوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کے اس والہانہ پن پر حیران ہو۔ میران نے آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرمی سے ابتسام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بھائی، آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ آپ کچھ بولیں، ہم سے بات کریں۔ ان دونوں کی جذباتی باتیں اور سوالات سننے کے بعد ابتسام نے آہستہ سے اپنے سوکھے اور پیاسے لبوں پر زبان پھیری۔ میری ماں کہاں ہے؟ وہ عورت، وہ کہاں ہے؟ اس کے حلق سے انتہائی نحیف اور خشک آواز ابھری تھی۔ اس کا یہ سوال پوچھنا تھا کہ کمرے میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ زاہد آفریدی کے چہرے کی خوشی یک دم غائب ہو گئی۔ انہوں نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا اور بے بسی سے گھوم کر میران کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابتسام کو اس کی سگی ماں کی گولی، اس کی گرفتاری یا امارہ بیگم کے کوما سے نکلنے کی کوئی بھی سچائی اس وقت بتائی گئی تو ڈاکٹرز کی وارننگ کے مطابق ابتسام کا کمزور دل اور دماغ یہ ہولناک صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ دونوں بھائی اور باپ ایک دوسرے کو تکتے ہوئے بالکل بے زبان ہو کر رہ گئے۔ ابتسام کی اجنبی نظریں زاہد آفریدی کے نم چہرے اور پھر پاس کھڑے میران پر ٹک گئیں۔ اس کے چہرے پر گہری الجھن تھی، جیسے وہ ان کے اس والہانہ پیار کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ آپ لوگوں کا مجھ سے کیا ریلیشن ہے جو یہ سب کر رہے ہیں؟ ابتسام نے کمزور اور اکھڑی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں خود پر چھائی ملامت صاف جھلک رہی تھی۔ میں تو آپ لوگوں کا مجرم ہوں نا، میں نے آپ کے خاندان کو صرف تکلیفیں دی۔ بات کرتے کرتے اچانک اس کے ذہن کے کسی کونے میں عائشہ کا چہرہ ابھرا۔ اغوا کی اس ہولناک رات کا آخری منظر، اپنی ماں کی گولی اور عائشہ کا خوفزدہ چہرہ یاد آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے تڑپ کر زاہد آفریدی کی طرف دیکھا اور بے چین ہو کر پوچھا، عائشہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ عائشہ بالکل ٹھیک ہے عابق، وہ اپنے گھر میں بالکل محفوظ اور صحیح سلامت ہے، تم کس بات کی فکر مت کرو۔ زاہد آفریدی نے فوراً ابتسام کے تپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں بھیجا اور اسے تسلی دیتے ہوئے نہایت نرمی سے بولے تھے، ابھی تم صرف آرام کرو میرے بچے، ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے سخت منع کیا ہے، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ جب تم یہاں سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر آؤ گے تو تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بات کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ ابتسام نے گہرا اور تھکا ہوا سانس لیا۔ اس کے اندر مزید بحث کرنے یا سچائی جاننے کی سکت نہیں تھی۔
اس نے اپنے باپ کے چہرے کو آخری بار گہری نظروں سے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنی بوجھل آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس دنیا اور ان الجھے ہوئے رشتوں سے کچھ دیر کے لیے فرار چاہتا ہو۔ زاہد آفریدی بیڈ کے پاس کھڑے، بند آنکھوں کے ساتھ لیٹے، اپنے اس بیٹے کو حسرت اور دکھ سے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ جوان بیٹا جو سامنے ہو کر بھی ان کی پہنچ سے بہت دور لگ رہا تھا۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں ابتسام کی طبیعت میں تیزی سے سدھار آیا، اس کے زخم بھرنے لگے تھے اور وہ اب سہارے کے بغیر بیٹھنے اور تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی تسلی بخش رپورٹ دیکھنے کے بعد بالآخر اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہی جب زاہد آفریدی اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگے تو ابتسام وہیں رک گیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اصرار تھا اور لہجے میں صدمے کی گہرائی۔ مجھے میری ماں سے ملنا ہے، اس نے دھیمی لیکن اٹل آواز میں کہا۔ مجھے اس عورت کے پاس لے جائیں۔ زاہد آفریدی نے طویل اور گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب حقیقت کو مزید چھپانا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ابتسام کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی شہر کے سینٹرل پولیس اسٹیشن کی طرف لے چلو۔ گاڑی جب پولیس اسٹیشن کے باہر پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ہی ابتسام کے دل میں ہول اٹھنے لگا۔ وہ زاہد آفریدی کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آفریدی خاندان کے رعب اور اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ پولیس اہلکاروں نے بنا کوئی سوال کیے انتہائی احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انہیں سیدھا حوالات کے سب سے آخری سیل کی طرف لے گئے۔ اس آخری اور اندھیرے سیل کے لوہے کے سلاخوں کے پیچھے فرش پر میرب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے اور چہرے پر جیل کی سلاخوں کا کوئی خوف نہیں بلکہ وہی پرانا حسد اور جلال تھا۔ ابتسام سلاخوں کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ ساکت کھڑا میرب کو دیکھتا رہا، اس عورت کو جسے اس نے 20 سال تک اپنی سگی ماں سمجھا تھا، جس کی ایک آواز پر وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کچھ بری طرح ٹوٹا اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو کا ایک موٹا قطرہ ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ آہٹ پا کر میرب نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظریں سامنے کھڑے ابتسام پر پڑیں، اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا طوفان امڈ آیا۔ وہ یکدم اچھل کر سلاخوں کے قریب آئی۔ تم زندہ ہو؟ میرب کی آواز میں بے یقینی تھی جو اگلے ہی لمحے پاگل پن میں بدلنے لگی۔ تم زندہ کیسے بچ سکتے ہو؟ تمہیں تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی، 2 گولیاں سینے پر لگی تھی تمہارے، تم کیسے بچ گئے؟ ابتسام بنا کوئی جواب دیے بس خاموشی سے گہرے دکھ کے ساتھ اسے تکتا رہا۔ غلطی میری ہے، مجھے تمہیں 20 سال پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا یا پھر اس رات تمہاری کھوپڑی میں گولی اتارنی چاہیے تھی۔ یقیناً اس زاہد آفریدی نے تمہیں بچا لیا، اسی نے اپنے اس بچے کو مرنے سے بچایا ہوگا۔ میرب سلاخوں کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلانے لگی تھی۔ میرب کی یہ وحشیانہ باتیں سن کر ابتسام نے بمشکل اپنے اندر ہمت جمع کی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ یہ سب کیوں کیا امی؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کانپتے لبوں کے ساتھ انتہائی لرزتی آواز میں پوچھا تھا۔ امی؟ میرب کا ہولناک قہقہا فضا میں گونجا اور پھر وہ شیرنی کی طرح چیخ پڑی۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، سمجھے تم؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری صورت سے، تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے نفرت ہے مجھے۔ ابتسام یہ سن کر جیسے پیچھے کو ہٹا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرب نے سلاخوں کے پیچھے سے انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ تم اس زاہد آفریدی کا گندا خون ہو، اس زاہد آفریدی کا جس نے میری ہستی کھیلتی زندگی، میرا سہاگ، میرا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ میرب نے زاہد آفریدی کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا جو خاموشی سے پیچھے کھڑے یہ سب سن رہے تھے، اور پھر وہ ابتسام کی طرف مڑ کر 20 سال پرانا وہ خونی سچ اگلنے لگی جس نے ابتسام کی پوری زندگی کو ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ میرب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ابتسام کے دل پر خنجر بن کر لگا تھا۔ وہ بالکل بے جان قدموں سے بغیر کوئی لفظ بولے حوالات کی اس تاریک راہداری سے باہر نکل آیا۔ اس کا پورا وجود اس سچائی کے بوجھ سے لرز رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گیا اور بالکل ساکت ہو کر شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ زاہد آفریدی بھی گہرے رنج و ملال کے ساتھ اس کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ پولیس اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ گاڑی میں ایک بھاری اور دم گھونٹ دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عابق، میں کتنا بدقسمت باپ ہوں کہ میں تمہیں عابق سمجھ کر کسی اور
मासूम नन्हे वजूद को अपने हाथों से कब्र में दफनाया था। तुम्हारी माँ चीखती रही, रोती रही। वो बार बार कहती रह गई कि मेरा आबिद जिंदा है, वो मरा नहीं है। पर मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने उसे पागल समझ लिया। आबिद कुछ दूर आगे बढ़े तो जाहिद आफरीदी ने तड़प कर अपने बराबर में बैठे बेटे को देखा और इंतहाई रंजीदा और भराई हुई लहजे में बोले थे। जाहिद आफरीदी की ये बात सुनकर इब्तिसाम ने शिद्दत से अपनी आंखें मीच लीं। अपने बाप का पछतावा और अपनी असल माँ की तड़प का सोचकर उसके दिल में एक हूक सी उठी। उसने चेहरा दूसरी तरफ करके खिड़की से बाहर देखा ताकि अपने आंसू छुपा सके। मेरी असल माँ, क्या वो अब भी है? कुछ देर तक वो इसी तरह खामोश रहा, फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए धीमी आवाज़ में पूछा था। जाहिद आफरीदी ने फ़ौरन तड़प कर इब्तिसाम के कांपते हुए हाथ पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। उनकी अपनी आंखें भी नम हो गईं। हाँ आबिद, वो है, और शायद तुम्हारी वापसी की उम्मीद पर ही उसकी सांसें अब तक बची हुई हैं, वरना पिछले 20 साल से ना तो उसका शुमार जिंदों में होता है और ना ही मुर्दों में। वो कोमा में है। पर आबिद, खुदा गवाह है, जब मैंने उसके पास जाकर तुम्हारा नाम लिया और उसे बताया कि तुम जिंदा हो तो वो उस बेजान हालत में भी तड़प उठी। उसके हाथ में हरकत हुई। इब्तिसाम कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा। वो उस गहरे एहसास को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने जाहिद आफरीदी की तरफ देखा और कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जाहिद आफरीदी ने गहरी तशक्कुर गुजारी से इस बात में सर हिला दिया। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए मोहब्बत और उलझन के मिले जुले लहजे में पूछा, आबिद, एक बात मेरे दिल को मुसलसल कचूके लगा रही है। जब तुम अगवा हुए थे तब तुम 7-8 साल के थे। इतनी उम्र का बच्चा सब समझता है। क्या तुम्हें अपने बचपन का, हमारा या इस घर का कुछ भी याद नहीं था? इब्तिसाम ने इतने इंतहाई मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया और बोला, मुझे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। मेरे जहन में बस वही माजी है जो उस औरत ने मुझे याद दिलाया। कुछ देर मज़ीद गुजरी तो गाड़ी जाहिद आफरीदी के उस पुरशिकवा मेंशन के सामने जाकर रुकी। जाहिद आफरीदी गाड़ी से उतरे और इब्तिसाम का हाथ थाम कर उसे सीधा अपने महल नुमा घर के उस ख़ास कमरे में ले गए जहाँ 20 साल से वक्त ठहरा हुआ था। कमरे के अंदर अम्मारा बेगम उसी तरह मेडिकल बेड पर मशीनों के हिसार में बेजान वजूद के साथ कोमा में पड़ी हुई थी। इब्तिसाम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बेड के करीब पहुंचा। अपनी सगी माँ को इस हालत में देखकर उसके ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी माँ का नहीफ और ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में थामा, उसे अपने माथे से लगाया और वहीं घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से सक पड़ा। 20 साल का तवील तरीन फासला और ममता की प्यास उसके आंसुओं की सूरत में बह निकली। इब्तिसाम के जाने के बाद आयशा, जो अब काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी, अपने कमरे से बाहर निकली और धीमे कदमों से किचन की तरफ बढ़ने लगी। हफ्ते भर की जहनी अजियत और नकाहत ने उसके चेहरे की रंगत उड़ा दी थी। किचन में पहुंचकर उसने अपने लिए ताज़ा जूस का एक गिलास लिया और वहीं खड़ी मुलाजमा से पूछा, बाबा अभी तक अस्पताल से वापस नहीं आए क्या? मुलाजमा ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो इंतहाई खुशी और जोश से बोली, जाहिद साहब तो कब के वापस आ गए हैं आयशा बीबी, और वो अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ किसी और को भी लाए हैं। पूरे मेंशन में इस वक्त जश्न का समा है। जगह जगह सदका और खैरात बांटा जा रहा है और आज इसी खुशी में हम सब मुलाजमों की भी बहुत बड़ी दावत है। मुलाजमा की बातें सुनकर आयशा बुरी तरह चौंकी। उसने हैरत से जूस का गिलास होंठों से हटाया और पूछा, बाबा किसे अपने साथ लाए हैं और ये सदका खैरात किस लिए हो रहा है? मुलाजमा ने इधर उधर देखते हुए दबी आवाज़ में बताया, बीबी, हमें सही से तो नहीं पता, लेकिन बाहर सब कह रहे हैं कि साहब के बड़े बेटे जो बचपन में खो गए थे वो वापस आ गए हैं। जाहिद साहब उन्हें सीधा बेगम साहबा के कमरे में लेकर गए हैं। बड़े बेटे का जिक्र सुनते ही आयशा का दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके जहन में फ़ौरन प्रोफेसर इब्तिसाम का चेहरा उभरा, जिनके बारे में कबीर खान ने उसे बताया था कि वो हकीकत में आबिक हैं। उसका पूरा वजूद एक सनसनीखेज़ एहसास से भर गया। उसने जूस का ग्लास वहीं स्लैब पर पटका और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से अम्मारा बेगम के कमरे की जानिब भागी। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी और मिलने की तड़प थी। वो हाँफती हुई इस खास कमरे के बाहर पहुंची। उसके कांपते हुए हाथ ने जैसे ही लकड़ी के भारी दरवाजे को धकेला और वो अंदर दाखिल होने लगी तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए और वो बिल्कुल पत्थर की बनकर रह गई। सामने बेड पर